اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال الامام حسین بن علی علیہم السلام اما بعد فإنه لم يشاقق الله ورسوله من دعا إلى الله عز وجل وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقد دعوت إلى الأمان والبر والصلة فخير الأمان أمان الله ولن يؤمن الله يوم القيامة من لم يخافه في الدنيا فنسأل الله مخافة في الدنيا توجب لنا أمانه يوم القيامة فإن كنت نويت بالكتاب صلتي وبري فجزيت خيرا في الدنيا والآخرة والسلام۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ مکتوب گرامی و نورانی والی مکہ کے جواب میں حضرت نے تحریر فرمایا ہے۔ جب مکہ سے نکلنے کے بعد مرحلہ مکی کے اختتام پر امام علیہ السلام عراق و کوفہ کی نیت سے مکہ سے خارج ہوئے اور والی مکہ امام کو مکہ میں روکنے میں ناکام رہا، آخری کوشش کے طور پر اور چارہ جوئی کے طور پر سفارتی کوشش کی اور امام علیہ السلام کے خدمت میں ایک وفد 2 رکنی بھیجا، عبداللہ ابن جعفر جو امام کے بنو ہاشم کے مورد اعتماد تھے اور ایک اپنا بھائی یحییٰ ابن سعید جو والی کا بھائی تھا، اور انہیں خط لکھ کے دیا جس میں امام علیہ السلام کو پہلے نصیحت کے انداز میں گستاخی کی یا گستاخانہ نصیحت کی، گستاخانہ مشورہ دیا، اور پھر اس کے بعد امام کو امان نامہ پیش کیا اور حفاظت کا امام کو یہ مضمون لکھ کر مرقومہ بھیجا کہ آپ اگر مکہ میں رہیں، عراق نہ جائیں اور حکومت کی مخالفت ترک کر دیں، آپ کی جان و مال محفوظ ہے۔ اس کے جواب میں امام علیہ السلام نے اس خط کو اور ان کی پیشکش کو رد کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ مجھے تمہاری امان کی ضرورت نہیں ہے، حقیقی امان و اصل امان اللہ کی امان ہے، اور میں اللہ کی امان اور پناہ چاہتا ہوں، اور یہ جو تم نے دوستی، صلہ اور بلائی کی پیشکش کی ہے اس پر تمہیں اللہ جزائے خیر دے، اور ایک اتہام تم نے باندھا ہے، تہمت لگائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں شقاق کا مرتکب ہو رہا ہوں امت کے اندر اور دین کے اندر اور معاشرے کے اندر شقاق کر رہا ہوں۔ اس کا امام نے پہلے جواب دیا، فَإِنَّهُ لَمْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ شقاق اشارہ کیا تھا اجمالی طور پر اور مختصر کہ آج کل کی رائج مطبوعاتی تعبیر کے مطابق اور موجودہ سیاسی ادبیات کے مطابق شقاق کا مطلب والی مکہ نے غداری لیا تھا اور غداری ہی لیا جاتا تھا، یعنی امام علیہ السلام کو متہم کیا جا رہا تھا کہ آپ غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور غداری کی سزا جیسے آج
چونکہ غداری امنیتی جرم ہے، سلامتی کا جرم ہے، مملکت کے خلاف یا قوم کے خلاف یا ریاست کے خلاف، اس لیے اس کی سزا موت ہوتی ہے۔ اور اس نے یہی عنوان باندھا کہ آپ شقاق ڈال رہے ہیں امت کے درمیان، اور امام علیہ السلام نے اس کی نفی کی کہ یہ بہتان ہے اور یہ شقاق نہیں جو میں کر رہا ہوں، بلکہ واجب فریضہ ہے جو ہر ایک کو کرنا چاہیے تھا، تم نہیں کر رہے یا دوسرے انجام نہیں دے رہے اور میں اسے انجام دے رہا ہوں۔ شقاق کہتے ہیں علیحدگی کو، جدائی کو۔ عربی میں چند الفاظ قریب المعنی استعمال ہوتے ہیں، جیسے افتراق، انفراج اور انشقاق۔ قرآنی الفاظ ہیں، افتراق بھی قرآن کریم کی اصطلاح ہے، ہر چند ہمیں اجنبی سی لگتی ہے۔ یہ الفاظ عموماً جب مومنین سنتے ہیں تو اظہار کرتے ہیں بڑے مشکل ہیں، یہ دشوار ہیں، سخت اردو ہے۔ یہ تو قرآن کریم ہے، وہ قرآن جو آپ مرنے کے بعد بھی سنتے رہتے ہیں۔ مانوس ہونا چاہیے ہمیں قرآن کریم کی اصطلاحات، قرآن کریم کے الفاظ، قرآن کریم کی ان ترجیحات سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کیا ہے۔ افتراق کا مطلب بھی علیحدگی ہے، انفراج کا مطلب بھی علیحدگی ہے، انفجار بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب بھی علیحدگی ہے، اور انشقاق بھی علیحدگی کے معنی میں ہے۔ چونکہ اردو محدود زبان ہے اور اردو دانوں کو اردو پسند نہیں ہے، اردو سے بیزار ہیں، اس لیے اردو کو وسعت نہیں دی۔ اردو کے اندر ادیبوں نے اور علماء اردو نے، ماہرین اردو نے، زباندانوں نے کوئی محنت نہیں کی باقی زبانوں کی طرح، اور بالکل مٹنے کے قریب ہے۔ صرف یہ عام بول چال میں گالی گلوچ کے لیے رہے گی، باقی کتابیں انگلش میں، نصاب انگلش میں، خط و کتابت انگلش میں، اور سارے کام انگلش میں ہو رہے ہیں، تو آخری مصرف اردو کا یہی رہے گا۔ اردو میں ہر لفظ کا علیحدہ معنی کرنا چاہیے تھا ادیبوں کو، لیکن نہیں کیا۔ عربی کے یہ متعدد الفاظ جن کا مطلب علیحدگی، جدائی ہے، ہر لفظ کا مطلب ایک خاص جدائی نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ معنی ہے جدائی کا۔ جیسے تفرقہ، تفریق، افتراق، اس کا مطلب جدائی ہے، اور یہ اتحاد کے مقابلے میں ہے، وحدت کے مقابلے میں ہے، جہاں پر بلکہ یوں کہیں اجتماع کے مقابلے میں ہے، صحیح معنی اگر کیا جائے۔ وحدت کے مقابلے میں کثرت ہے، تکثر ہے، تقصیر ہے۔ جمع کے مقابلے میں فرق ہے، جمع و فرق، جمع و تفریق۔ آپ ریاضی میں بھی پڑھتے ہیں دو قاعدے، جمع اور تفریق۔ عدد کو عدد میں بڑھانا جمع کہلاتا ہے، اور عدد کو عدد سے علیحدہ کرنا، نکالنا، بڑے عدد سے چھوٹے عدد بنانا، یہ تفریق کا عمل کہلاتا ہے۔ جمع اور تفریق۔ وحدت، اس کی مقابل صفت ہے کثرت۔ وحدت ایک ہونا ہے، کثرت تکثر، متعدد ہو جانا، ایک سے زیادہ اکائیوں میں بٹ جانا۔ افتراق، فرق، جہاں پر کوئی چیز آپس میں اکٹھی ہو، اجتماعیت ہو، وہاں ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم میں یہ بھی جرائم میں سے ہے۔
ان چیزوں کے اندر جہاں اجتماعیت لازمی ہے